الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، ہجری تاریخ کا ایک اور سال ختم ہو گیا اور ہم انسانوں نے ایک نئے سال میں قدم رکھ دیا۔ یہ گزرتے ہوئے دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سال ہمیں بہت کچھ یاد بھی دلاتے ہیں اور بہت کچھ سوچنے اور غور کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں، اور عقل مند وہی ہے جو ہر گزرتے دن بلکہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ میں غور و فکر کرتا ہے۔ یہ سال جو ہم سے رخصت ہوا یہ ہجری سال کہلاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے ہمیں اپنی تاریخ، اور یاد دلاتا ہے وہ وقت اور وہ زمانہ
اور یاد دلاتا ہے اس وقت کے حالات کہ جن حالات میں امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور یہ وہ شخصیت کہ جن کا ذکر، جن کا طریقہ، جن کی یاد اور جن کی سنتیں کسی زمانے، کسی سال اور کسی صدی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ جب تک قیامت آئے گی، یہ دنیا باقی رہے گی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور اہل ایمان آپ کی سنت، آپ کے طریقے اور آپ کے اسوہ حسنہ کے ذریعے اپنی زندگی کو سنوارتے اور سنبھالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور شاید دنوں رات کا کوئی بھی سیکنڈ ایسا گزرتا ہو کہ جس میں سید ولد آدم ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی نہ کوئی مسلمان نہ کرتا، آپ پر درود نہ بھیجتا ہو، آپ کا ذکر خیر اس کی زبان سے نہ ہوتا، تو یہ ہجری سال کہلاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور حکم ہوا کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، کفر اور شرک کی مذمت اور برائی ان کے سامنے رکھیں، اور اخلاقیات، توحید الہی اور اچھی قدروں کو لوگوں کے درمیان عام کریں۔ ظاہر ہے وہ ماحول، وہ وقت اور اس وقت کے لوگ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے، اللہ کی توحید کو چھوڑے ہوئے، بتوں کی عبادت کرنے والے، ہر طرح کی برائی اور خباثت میں مبتلا اور ملوث، انہوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، معبود برحق ہونے کا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اور آپ کو گالیاں بھی دیں، آپ کو مجنوں بھی کہا، آپ کو دیوانہ بھی کہا، آپ کو پاگل بھی کہا، آپ کے اوپر کوڑا بھی ڈالا، آپ کو طائف کے بازاروں میں پتھر مار مار کر لہو لہان بھی کیا گیا، اور آپ کو مکہ کے اندر 3 سال کا سوشل بائیکاٹ بھی جھیلنا پڑا کہ بالکل آپ کو الگ کر دیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو الگ کر دیا گیا۔ کیا جرم تھا، کیا چیز تھی، کون سا آپ نے کسی کا مال غصب کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اس بات کا تم اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، چھوڑ دو ان سب بتوں کی عبادت، ان اصنام کی پوجا اور ان پتھروں کی پرستش، چھوڑ دو ظلم، ختم کر دو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو مارنا اور زندہ دفن کرنا، اور بھی برائیوں سے تم باز آ جاؤ، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ صرف جرم تھا آپ کا، اور کوئی جرم نہیں، ورنہ وہ آپ کے سچے ہونے کی بھی گواہی دیتے تھے، وہ آپ کے امین ہونے کی بھی گواہی دیتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا
کہ مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی آپ کے لیے، آپ کو راتوں رات مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ وہ مکہ کہ جس کے کو مخاطب کرتے ہوئے خود آپ نے کہا تھا کہ تو اللہ کی زمین پر اللہ کی سب سے محبوب سرزمین اور خطہ ہے، اور مجھے بھی تو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر مکہ والے مجھے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ ذرا غور کریں، آج ہم نے دین کی شکل ہی بدل ڈالی، توحید کا مفہوم ہی ہم نے دوسرا بنا دیا، اتباع رسول ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، دم تو بھرتے ہیں، لیکن یہ اچھی طرح نظر آتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں محبت رسول کا کیا مقام اور مرتبہ۔ لیکن وہی رسول، وہ اللہ کا سب سے مقرب انسان، اولاد آدم میں سب سے فضیلت والا انسان، اس دنیا کی اصلاح کی خاطر حالات اس کے لیے ایسے کر دیے گئے کہ صرف اپنے ایک ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے، چھپے رہے۔ آپ قاتل آپ کو ڈھونڈ کر مکہ والوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے انعام کے لالچ میں نہ جانے لوگ کہاں کہاں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور آپ مدینہ پہنچ گئے۔ 10 سال مدینہ میں آپ رہے۔ وہاں کے جو حالات ہیں وہ بھی سیرت اور تاریخ کا ایک حصہ جسے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور 63 سال کی مبارک زندگی گزارنے کے بعد آپ وفات پا گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، تقریباً 2.5 سال کا ان کا زمانہ، اور اس کے بعد خلافت آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو لکھا، وہ گورنر تھے خطے کے، کہ آپ کے خطوط، آپ کے آرڈیننس اور آپ کے احکام ہمارے پاس آتے، آنے میں دیر بھی لگ جاتی، لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکم کب نافذ ہوا، کب آپ نے یہ آرڈیننس یا یہ حکم جاری کیا ہے۔ چنانچہ بہتر ہو اگر اس پر کوئی تاریخ لکھ دی جائے، جس طریقے سے مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں لکھتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام کو بلایا، مختلف رائے لوگوں نے دی، انہی میں ایک رائے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو معیار بنایا جائے، بنیاد بنایا جائے، اور یہیں سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اس کی وجہ بیان کی کہ اس ہم ہجرت کو ہم بنیاد اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ ہجرت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا موقع تھا۔ اسی کے بعد مکہ والوں کو اصل علم ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے۔ ہم جس عقیدے، جس مسلک اور جس مذہب کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین جس کے گھر کی ہم حفاظت کرتے ہیں، جس کے گھر کا ہم طواف کرتے ہیں، جس کے گھر کے ہم متولی ہیں،
یقیناً وہی معبود برحق۔ اور 10 سال میں، بلکہ اس سے پہلے ہی مکہ والوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے عروج کا اور اہل مکہ کے زوال کا، اہل مکہ کی تنزلی کا۔ چنانچہ اس کو بنیاد بنایا گیا۔ ہر ہجری سال کے ختم ہونے پر کم سے کم ہمیں یہ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کون سا موقع تھا، کن حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ کو چھوڑ دیا تھا، اپنے اعز و اقارب کو چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، وہ خانہ کعبہ چھوڑ دیا تھا کہ جہاں جا کر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جس کو قبلہ بنا کر آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے، رب کائنات سے دعائیں کیا کرتے تھے، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے۔ آج ہم اسی نبی کی سنتوں کا خون کرنے پر تلے ہوئے، اور اگر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو شاید ہی ہماری زندگی کا کوئی ایسا ڈھرا ہوگا جو سنت رسول کے مطابق، ورنہ ایسا لگتا کہ جیسے ہم نے قسم کھا رکھی سنت رسول کی مخالفت کی، اطاعت رسول کو پسے پشت ڈالنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی، جیسے ہم نے ٹھان لی ہے، اور اس کے بعد ہم شکوہ کنا ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم کیوں ذلیل ہیں، ہم کیوں خوار ہیں، ہم کیوں خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، کیوں پوری دنیا میں یہ مسلمان ذلت و مسکنت کا شکار۔ تو ایک چیز تو یہ کہ ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ 1 سال گزر گیا ہماری زندگی کا، اس دنیا کی زندگی کا، اور نیا سال آیا۔ جو سال گزرا اس میں ہمیں خوشیاں بھی ہوئی، حاصل ہوئیں، اس میں ہمیں غم بھی لاحق ہوئے۔ نیا سال جو آ رہا ہے نہ جانے وہ کیسا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم وہ کیسا ہوگا، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان ان چیزوں پر غور کرتا ہے۔ دنیا دار اپنا دنیا کا حساب کرتا، کمپنی چلانے والا، فیکٹری چلانے والا اپنی فیکٹری اور کمپنی کے حساب کتاب کرتا، اور بھی لوگ مختلف انداز میں حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی تجارت، اپنی کھیتی، اپنی جاب، اپنی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں اور برائیوں کا بھی حساب کریں۔ کیا کھویا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا ہم نے چھوڑ دیا، کیا ہم حاصل نہیں کر پائے، کون سی چیز آدمی، کیا یہ چیز ہمارے غور کرنے کی نہیں کہ ایک آدمی گزرے ہوئے اوقات میں، گزرے ہوئے لمحات میں لذتیں حاصل کرتا، شیطان کی پیروی کرتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اچھا اس کو لگتا ہے جب وہ شیطان کی پیروی کرتا۔ جوا کھیلے، جوئے میں جیت جائے، دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ شراب پی کے اپنے پورے غم بھلانا چاہتا، دوسروں پر ظلم کر کے زمین و جائیداد حاصل کرنا چاہتا، وہ نمازیں نہ پڑھ کر اپنے آپ کو آرام دینا چاہتا ہے، اپنی نیند خراب کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن کیا یہ ہمارے سوچنے کا نہیں کہ جس آدمی نے اس طرح کی لذتیں حاصل کی وہ لذتیں ختم ہو گئیں، لذتوں کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ برائیاں انجام دینے والے کے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے گئے، اور یہ ختم نہیں ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آدمی جو بھی اچھا کام کرے گا وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اور جو بھی برا کام کرے گا وہ کل قیامت کے دن دیکھے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس جو اچھائی کرے یا جو برائی کرے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر نفس، ہر انسان اپنے اچھے اعمال کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا اور اپنے برے عمل کو بھی موجود پائے گا۔ نمازیں چھوڑ کر سونے والے، برائیاں کرنے والے، برائیوں کے ذریعے سے لذتیں حاصل کرنے والوں کا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن برائیاں ان کے نام اعمال میں لکھ دی گئیں۔ لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کہ جس نے 5 وقتہ نمازیں پڑھی، اس نماز پڑھنے کے لیے اس نے اپنی دکان بند کر دی، اس نے اپنا کاروبار بند کر دیا، اتنی دیر میں اس کی تجارت میں کچھ فائدہ ہو سکتا تھا، فجر کی نماز میں اس نے اپنی نیند کو ختم کر دیا، اس نے اپنے آرام کو ختم کر دیا۔ 1 مہینے کے روزے آئے اور 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو تھکایا، جسم کچھ کمزور ہوا، کچھ طاقت و قوت میں کمی آئی، جسم میں کچھ کمزوری آئی، گیا وہ حج کرنے کے لیے، حج میں بھی اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا، مال اس کا اتنا کم ہو گیا، اس نے بدنی اور جسمانی طور پر بھی اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، اس کو پریشانیاں بھی لاحق ہوئیں، لیکن یہ پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ وہ وقت ختم ہو گیا جب اس کو پریشانیاں لاحق ہوئیں، مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، لیکن ان پریشانیوں کو اٹھا کر اس نے جو نیکیاں کمائیں، وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں ضرور لکھ دی گئیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا، بزرگ فرشتے لکھنے والے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہر کام کو وہ جانتے ہیں، ہر عمل کو وہ لکھتے ہیں، تو جو کچھ ہم نے اچھائیاں کی وہ بھی ہمارے نام اعمال میں موجود، جو برائیاں کی وہ بھی ہمارے نام اعمال میں موجود۔ اس لیے ہم نے دکان کا حساب کیا، ہم نے اپنے کاروبار کا حساب کیا، اپنے باغ کا حساب کیا، اپنے کھیت کا حساب کیا، اپنی نوکری میں جو ہم کو سیلری یا تنخواہ ملتی ہے اس کا ہم نے حساب کتاب کیا، نیکیوں، نمازوں، روزوں، اچھائیوں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دوسروں کے ساتھ بھلائی، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ اچھائیاں اور دیگر نیکیوں کا بھی کیا کوئی ہمارے پاس حساب کتاب ہے؟ کتنے لوگوں نے آج صبح کی ہوگی کہ 1446 ہجری ختم ہو گیا، 1447 ہجری شروع ہو گیا، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو بے نمازی پن، جو غلط انداز کی اقدار، جو غیر اخلاقیات، جو غلط حرکتیں، جو غلط عادتیں ہمارے اندر تھیں، ہم ان کو چھوڑ کر ایک نئی امنگ کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ اس جمعہ کے دن کی شروعات اور اس نئے ہجری سال کے آغاز کی شروعات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ کمیاں ہم نہیں کریں گے۔ ہم اپنا پرانا حساب کتاب دنیاوی اعتبار سے رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کہیں جاب کرتا ہے، کہیں ملازمت کرتا، اگر اس کی پرانا سال، گزشتہ سال، گزرا ہوا سال اس انداز میں گزرتا کہ اس کو نوٹس ملے یا اس کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو یا کچھ اور ہو، تو نئے سال میں وہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے ہاں وہ ملازمت کرتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ کام نہ ہو کہ جس سے میری ترقی رک جائے، میری تنخواہ میں اضافہ رک جائے، میرے عہدے میں اضافہ رک جائے، میری تجارت میں منافع جو ہو رہا تھا وہ نہ ہو، ختم ہو جائے، اور وہ پھر نئے انداز میں ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ نیا سال شروع کرتا ہے۔ آگے وہ ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہے، پیمان کرتا ہے۔ ہم نے بھی کیا عہد و پیمان، ہم نے بھی کیا عہد و پیمان، اور کیا ہم
اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عہد و پیمان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اے رب جو کچھ ہو گیا اب وہ دوبارہ نہیں ہوگا، ہم بے نمازی نہیں بنیں گے، ہم رمضان میں روزے رکھیں گے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم منشیات کے قریب نہیں آئیں گے، ہم نشہ آور چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، خود بھی بچیں گے، اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بڑھایا۔ کل قیامت کے دن ایک وقت آئے گا آنکھ بند ہونی، ہر گزرتا ہوا لمحہ ہم کو دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت سے ہمیں قریب کر رہا ہے، ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمیں موت آئے گی، ہم اس دنیا سے جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر وہی باقی رہے گا جو ہمارے اعمال ہوں گے، جو ہمارا نام اعمال ہوگا۔ اور یہ دنیا آج ہم جس کے پیچھے پڑ کر کچھ بھی نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین اس کی حیثیت اور حقیقت بتاتا۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال یا اس سے کم اور زیادہ کی زندگی جس میں پڑھ کر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنا دنیا میں ٹھہرے، کتنا رہے دنیا میں، یہ 70 سال کی زندگی بھی لگے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ سب کچھ آدمی بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا قیامت کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہر گزرتے مہینے، ہر گزرتے سال، ہر گزرتے ہفتے اور ہر گزرتے شب و روز، دن اور رات کے ساتھ اپنا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ ہمارا اور آپ کا حساب کتاب لیا جائے۔ تول لو اپنے اعمال کو یہی دنیا ہی میں کہ نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں۔ اور رہو دنیا میں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے کریں ہم کام جو بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مونڈھا پکڑ کر کہتے ہیں کہ میرا مونڈھا پکڑ کر آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے، سفر طے کرنے والے کی طرح رہو۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، مشہور صحابی ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، پتہ نہیں صبح ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی، اور اگر صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو کہ پتہ نہیں شام ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی۔ سوتنے والے سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں، ٹرینوں کے حادثے ہو جاتے ہیں، پلین کریش ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آدمی کو ایک ٹھوکر لگتی زمین پر گرتا ہے اور ختم۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اس سے پہلے کہ تمہیں ایسی بیماری آئے کہ تم کچھ کرنے کے لائق نہ ہو، تم صحت اور تندرستی کی عالم میں نیکیاں کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے اور تم کوئی کام کرنے کے لائق نہ رہو، اس سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر نیکیاں کر لو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم یاد کریں اپنی تاریخ بھی، اپنے نبی کی سیرت بھی،
اپنی نبی کی حیات طیبہ بھی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم محاسبہ کریں اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا اور اپنی برائیوں کا گراف کم کریں اور نیکیوں کا گراف بڑھائیں، کیونکہ یہی چیز ہم کو دنیا میں بھی عزت دینے والی ہے اور آخرت میں بھی عزت دینے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی پرستش اور اس کی پیروی سے رب کائنات ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد رؤوف رحیم۔